اعزاز صاحب، آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ غیر سنجیدگی ابھی بھی حکومت کی طرف سے اس وقت رانا صاحب نے ایسی بات کیوں کی ہے؟ علینا بہت بہت شکریہ۔ علینا، مرزا غالب کا شعر ہے لیکن صابر دت صاحب نے اسے تھوڑا سا چینج کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اور پہلا مصرع انہوں نے چینج کیا، انہوں نے کہا کہتے ایک برہمن نے کہا کہ یہ سال اچھا ہے، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ خیالات ہیں، پریکٹیکل آپ اس اپروچ کی دیکھیں وہ نہیں ہے پریکٹیکلٹی۔ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے تجویز دی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر کنٹرول کرے، یہ تجویز پہلے آ چکی ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب جانے جاتے ہیں، کچھ ہمارے میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ سیاست میں موجود ہیں۔ ان تمام لوگوں نے آپ پچھلے 1.5-2 ماہ کے ان کی سارے بیانات دیکھ لیں تو ان میں ایک بات کامن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر مسلح افواج کے خلاف اور مسلح افواج کی جو قیادت ہے اس کے خلاف جو کیمپین چلتی ہے یہ بند ہو تو پھر کوئی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو ایک کانسٹنٹ بات ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو باقی جو شرکاء ہیں ان کے لیے امبیرسمنٹ نہ ہو؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ جن لوگوں نے وہاں پر بیٹھنا ہے اس میں طاقتور ترین لوگ بھی شامل ہیں، کیا ان کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ واقعی ادھر بیٹھیں گے؟ کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا نواز شریف صاحب بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آمنے سامنے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ جو کچھ خان صاحب نے ان کے بارے میں باتیں کی ہیں، زرداری صاحب، میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب بیٹھ جائیں۔ اچھا، ان سب اور ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی، میرا نہیں خیال کہ وہ تیار ہوگی۔ زرداری صاحب ان میں سے ایک ایسے صاحب ہو سکتے ہیں جو جسے کہتے ہیں نا کہ جن کا برداشت کا یا پیشنس کا لیول زیادہ ہے، وہ شاید ان سے بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ خان صاحب کی سیاست اس دن ختم ہو جائے گی جس دن وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ تو خان صاحب کی سیاست کے بالکل 180 ڈگری الٹی بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب میسج دے رہے ہیں کہ جن کو وہ ساری زندگی چور ڈاکو کہتے رہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ نہیں ایسا ہوگا۔ یہ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہو کچھ نہیں رہا۔ روزانہ آپ علینا بیٹھتی ہیں اور مجھے پتہ ہے آپ بڑی نیک نیتی سے بڑی تیاری کر کے بیٹھتی ہیں کہ کوئی چیز بات آگے بڑھے۔ 25 گزر گیا، آپ موضوعات ذرا 25 کے سارے ٹاک شوز کے اٹھا کر دیکھ لیں، یہی ایک موضوع ہے۔ 26 میں ہم داخل ہو گئے اور یہ گزشتہ 2-2.5 سال سے ہم ایک ہی موضوع پہ بات کر رہے ہیں، نہیں ہو رہی بات۔ انفارچونیٹ ریالٹی پاکستان کی ہسٹری جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے ہاں باتیں اس وقت ہوتی ہیں جب ایکسیڈنٹس اور تحریکیں بڑھتی ہیں آگے۔ انفارچونیٹ، یہ بیٹر ریالٹی ہے۔ وہ ہسٹری کا ایک ہی وہ کہتے ہیں نا لیسن، دا اونلی لیسن آف دا ہسٹری از دس دیٹ نو بڈی لرنز فرام دا ہسٹری۔ ہم تاریخ سے سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جتنے بھی پاور کوریڈور کے کھلاڑی ہیں، چاہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاور کوریڈورز میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، جیل میں، یہ تمام لوگ اخلاقی اعتبار سے کسی ہائی مورل گراؤنڈ پہ کھڑے نہیں ہیں۔ چاہے وہ حکومت ہے، حکومت کے ساتھ باقی پار کوریڈور کے لوگ ہیں، اور چاہے جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا اخلاقی پار پرنسپل ہے ہی نہیں ہے۔ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے میں نے ایک بندے سے بات کرنی ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اندر سڑتا رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایک بندے سے بات کرنی ہے تو اس کو تو کوئی جیسی سچویشن آپ بتا رہے ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کچھ کبھی بات آگے بڑھے گی نہیں، جو مرضی شرائط رکھ لیں، بڑھے گی ایسے۔ دیکھیے جنرل مشرف صاحب 2006 میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا 6 مارچ 2007 تک کہ جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ ایک دم ان کے خلاف تحریک چل پڑے گی یا ایک دم اپوزیشن جو ہے وہ ریلیونٹ ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ حالات پاکستان میں بدلتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ نواز شریف صاحب کتنے پاپولر تھے، 2/3 میجورٹی تھی، کسی نے سوچا تھا؟ جیل میں چلے گئے سیدھے، سوچا نہیں ہم نے۔ نہیں تو پھر عمران خان صاحب اتنے پاورفل تھے، اتنی پاپولیرٹی تھی کہ آپ نے سوچا تھا؟ پوائنٹ آپ کو کیوں یہ نہیں لگتا کہ رانا صاحب ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ ہے، یا جو انہوں نے بات کی ہے اس لیے پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ علینا بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے رانا ثناء اللہ جو ہے نا یہ ایک پولیٹیکل سپیشی ہیں، ایک پولیٹیکل کارکن ہے، اور میں ذاتی طور پہ اس لیے ان کی بہت عزت کرتا ہوں کہ یہ 2024 کے انتخابات ہوئے تو مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ ان کو آفر کیا گیا کہ ہم آپ کو
فارم 47 دیتے تھے آپ جیت جائیں، اور مجھے پتا کہ انہوں نے ریفیوز کر دیا انہوں نے اور خواجہ سعد رفیق نے. تو ان لوگوں کی بڑی عزت ہے. میں ذاتی طور پہ، اور ایک وہ چیمہ صاحب ہیں گجرانوالہ میں جن کو انہوں نے آگے ٹکٹ ہی نہیں دیا. سر یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. ایک بات سنیے، یہ عدالت وغیرہ میں پروف کرنی پڑ جاتی ہے. نہیں، میں تو ایک سنی سنائی بات کر رہا ہوں، میں کوئی وہ توہین عدالت کر کے میں جیل نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل سپیشی ہے، تمام معاملات کو پولیٹیکل حل کرنا چاہتے ہیں. یہ بات جو تجویز انہوں نے دی ہے نا، یہ محسن نقوی صاحب نے دی ہوتی میں سیریس لیتا، یہ فیصل ووڈا صاحب نے دی ہوتی میں سیریس لیتا. ان دونوں نے نہیں دی، یا اور کسی ایسے بندے نے دی ہوتی جو ریپرزینٹ کرتا ہے